ناظرین، آج 9 شوال منگل کے دن یہ 3 اعمال لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، 9 شوال منگل کے دن اگر آپ یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ آج رب سے مانگنے کا موقع ہے، آج خزانے لوٹنے کا موقع ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صرف آج یہ 3 وظائف لازمی پڑھ لینا، انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی، چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کے دن خوش قسمت بندہ یہ 3 اعمال کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا۔ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ خاص الخاص وظیفہ جس ترتیب اور جس طریقے اور تعداد میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، کیا آج آپ چند منٹ نہیں نکال سکتے؟ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ وظیفہ چند منٹ کا ہوگا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ 9 شوال منگل کا دن سال میں ایک بار آتا ہے، پھر پوری زندگی پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، پھر جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج کے دن چند منٹ تو وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے عزیزوں تک ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ابھی اسی وقت شیئر کر دیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو کو شیئر کرنا بھول جائیں، تاکہ آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے، جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں، وہ بھی اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو ناظرین آپ اپنا نقصان آج خود کریں گے۔ ناظرین، اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس قبولیت کی گھڑیوں سے مستفید ہو سکیں اور اس طرح اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، آج کے دن آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی تسبیحات کرتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھیں، اس سے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ آج کے یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن آپ یہ 3 کام، یہ جو چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں آپ کو بتاؤں گی، میرا جو بہن بھائی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ساری زندگی انشاءاللہ دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ ناظرین، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ ناظرین، شوال کا مہینہ عید کا مہینہ ہے، اس مہینے کو عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 9 شوال منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ اللہ والو، آپ کے پاس پوری رات، پورا دن موجود ہے، آپ کو جس وقت جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھ لینے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔
اگر آپ چند منٹ بھی نکال کر 9 شوال منگل کے دن رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے انشاءاللہ نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت اور مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے تو ناظرین آج 9 شوال منگل کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھو، آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ مانگ کے تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہیں یہ سب، تو ناظرین آج کی رات مانگنے والوں پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات تنگ دست ہو، بھکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف تسبیحات اعمال کر کر کے تھک چکے ہو لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج 9 شوال منگل کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو پھر آج آزما کر دیکھ لو۔ جو بندہ آج کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ جو رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج کے دن یہ 3 وظائف پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ والو اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو زبردستی مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج میں نے اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا، آج کے دن کا مجھے بھی بڑی شدت سے انتظار تھا، کیونکہ میں بھی تو اللہ کی بندی ہوں، میں بھی تو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے والوں میں سے ہوں۔ آج میں بھی یہ 3 اعمال پڑھوں گی انشاءاللہ، اور میں ان وظیفوں کی، ان اعمال کی، ان 3 کاموں کی عظمت اور فضیلت کو جانتی ہوں، اس لیے آج میں نے آپ کے لیے اس ویڈیو کو بنایا ہے۔ خدا را اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا، اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ آج کی رات کو لاپرواہی میں مت گزارنا، آج کے اس وظیفے کو جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے، اللہ والو یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہو، دفتر میں پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو۔ ناظرین نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، ناظرین وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ تو ناظرین وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZohorWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZohorWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔
ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج 9 شوال منگل کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 9 شوال منگل کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ زہر WF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ آپ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز
نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ناظرین توجہ کیجئے گا، ایک بات بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اگر اب بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھنا ہے تو آپ ابھی اسی وقت اس وظیفے کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ان وظائف کی قدر کرتے ہیں وہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، وہ اس لیے کہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت اہم ہے، آپ کے حق میں ہے، آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کرنے سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ وظیفہ اینڈ تک دیکھو، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ آج کے دن میں اپنی ہر دعا کو قبول کروانا چاہتے ہو، رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو تو آج کی رات ویڈیو کو سکپ مت کرنا، ورنہ پچھتاوا پورا سال رہے گا کہ کاش میں نے وہ ویڈیو مکمل دیکھی ہوتی تو آج میرے بھی وارے نیارے ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، بے اولادی کا، تنگ دستی کا اور ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، صرف وظیفہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور جب تک آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیجئے گا، آج رب کریم سے اگر آپ کی سینکڑوں حاجات ہیں، ہزاروں حاجات ہیں تو ایک ایک کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے سے میرا رب آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا اور آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو اولاد مانگ لو، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹے کی خواہش ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض دار ہو، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، قرض میں بال بال بھیگا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ پر تانے دیتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی ذلالت سے بچنا چاہتے ہو، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہو، قرض جیسی دلدل سے نکلنا چاہتے ہو، اپنے مقصد کی نیت کرو۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، آج لاپرواہی مت کرنا۔ آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، آج جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو، مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے وہیں بیٹھے ہی سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک یا وہابو پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی صرف 27 بار یا وہابو پڑھتا ہے اور یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے، اتنا ارجنٹ کام کرتا ہے کہ صرف 27 بار یا وہابو پڑھنے سے آپ انشاءاللہ بہت جلد مالدار ہو جاؤ گے، رزق اور دولت کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جب آپ یا وہابو کا یہ وظیفہ پڑھ لیں گے،
رب کو منا لیں گے، رب کو راضی کر لیں گے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے، اپنی بندشوں سے، رکاوٹوں سے، نظر بد اور حسد جیسی تمام پریشانیوں سے جان چھڑا لیں گے، تو پھر یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کریم ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھتے ہیں، جس حاجت کو لے کر بیٹھتے ہیں وہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے پوری ہو جاتی ہے، یا وہاب رب کعبہ کا وہ اسم مبارک ہے جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس رزق اور دولت کے خزانے ہوں، اس کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو، وہ رب کریم سے جو بھی مانگے، جس چیز کی حاجت کرے وہ پوری ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس رب کو راضی رکھا جائے، اس رب کو منایا جائے، اس رب سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کے لیے ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی جسے پڑھتے ہی جو بھی مانگو گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ کوثر دیکھنے میں مختصر سی قرآن کی صورت ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ یہ صورت کیونکہ اس کے اندر خوشخبری ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، حضور کی رسالت کی تکمیل کا ذکر ہے۔ یہ صورت پڑھنے والا شخص اللہ کی غیبی مدد حاصل کر لیتا ہے، اللہ سے خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے ہر بیماری سے شفا اس کو مل جائے گی۔ دیکھنے میں یہ مختصر سی صورت لیکن آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گی۔ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ جو آج اس عمل کو کر لیتا ہے پورا سال اس کو لاکھوں نہیں کروڑوں غیب سے ملتے رہتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا اس کا فضل، اس کی رحمت تمہارے اوپر برسے گی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، بالکل مختصر سی تعداد کا یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ سے اس طرح مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرنے والی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں بندوں کے اوپر ہر وقت موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس ترتیب کے ساتھ آپ مانگیں گے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ آپ اپنے رب سے کہیں گے، بے انتہا عطا کرنے والے مجھے بھی عطا کر دے، میں فقیر ہوں مجھے غنی کر دے، میں تیرے در کا سوالی ہوں میری خالی جھولی کو بھر دے۔ وہ اسم مبارک کیا ہے جس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، اس سے جو مانگتا ہے وہ اسے ضرور عطا کرتا ہے، جتنا بھی کوئی مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور اس کی عطا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہر وقت وہ دیتا ہے، کسی کو کبھی اس کے حق سے محروم نہیں کرتا، ہر وقت اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کرنے والے کی جیب اور گھر کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا، بار بار مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی نہیں اکتاتی، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھنے کے باوجود درگزر فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے کرم کی نہ تو کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے، اس کا کرم ہر وقت برستا رہتا ہے۔ جو اس تصور کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے، یا کریم یا
کریمو یا کریمو، اے کرم کرنے والے۔ اس اسم مبارک کو آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تعداد کی کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی۔ اب آپ نے یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریمو کو پڑھتے چلے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔